اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفیشیل اسلامک اسٹوڈیو کے دوستو السلام علیکم، میں ہوں سید خرم شہزاد۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے راز دنیا میں چھپا رکھے ہیں جن کو بعد میں خود ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی دور میں ظاہر کر دیتا ہے، قیامت کی نشانیوں کے طور پہ، کہ جب بھی کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے وہ قیامت کی نشانی کے طور پہ ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت سے راز چھپا رکھے ہیں، جن رازوں میں سے ایک راز ہے یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج کا جب ذکر آتا ہے تو ان کو دنیا سے الگ کرنے والی ہستی کا بھی ذکر ضرور آتا ہے، اسکندر ذوالقرنین حیدر، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو کاف سے کاف یعنی کہ مشرق سے مغرب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا کی ہوئی تھی۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ وہ اپنی رعایا کو دیکھنے پوری دنیا میں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری رعایا کو کوئی پریشانی یا کوئی کسی قسم کا مسئلہ تو نہیں، تو وہ نکلے اس غرض سے کہ وہ اپنی رعایا کے مسائل سن سکیں اور ان کا حل کر سکیں، اور وہ اپنی سلطنت کو گھومنے نکلے۔ تو ہوا یوں کہ وہ ایک مقام پہ پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ ایک دوسری طرف بادل سے موجود ہیں، تو انہوں نے اپنے کچھ سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو اس طرف کیا ہے۔ وہ سپاہی جب اس دیوار کے اس طرف گئے تو واپس نہ آئے۔ پھر انہوں نے چند سپاہیوں کو بھیجا کہ دیکھو دوسرے سپاہی واپس نہ آئے، تم بھی جا کے دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہاں رہ گئے ہیں۔ جب دوسرے سپاہی بھیجے وہ بھی واپس نہ آئے۔ ان میں سے ایک اور سپاہی گیا، اوپر ہو کے دیکھا، اس نے کہا اس طرف تو بادل ہی بادل ہیں، دھند ہی دھند ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا واپس آ جاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کا آخری کونا ہے، اس کے بعد دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پھر وہ ایک اور مقام پہ پہنچے کہ وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک گاؤں آباد ہے، بہت سے لوگ رہتے ہیں، اور مگر وہ لوگ بہت پریشان اور کمزور ہیں۔ انہوں نے اس سے پریشانی اور کمزوری کی وجہ پوچھی، تو اس قوم نے بتایا کہ ان دو پہاڑوں کے بیچ میں سے ایک قوم آتی ہے جن کے قد چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے کان اتنے لمبے ہیں کہ ان کے کان پاؤں تک لگتے ہیں۔ وہ آتے ہیں اور ہماری تمام فصل، تمام پھل فروٹ، جو کچھ کھانے پینے کا ہوتا ہے کھا کر چلے جاتے ہیں، اور ہمارے لیے کچھ نہیں بچتا۔ تو بادشاہ بہت پریشان ہوئے، اسکندر ذوالقرنین حیدر۔ انہوں نے کہا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں۔ وہ قوم سمجھی کہ بادشاہ جو ہے یہ ہمیں لوٹنے آیا ہے، یہ ہمیں مارنے آیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک تھال کے اندر بہت سا سونا، چاندی، ہیرے جواہرات پیش کیے، اور بادشاہ سلامت کو کہا یہ آپ کے لیے طعام ہے جو آپ کھانا چاہتے ہیں، آپ کے کھانے کے لیے آیا۔ جب انہوں نے بادشاہ سلامت نے کپڑا ہٹوایا تو دیکھا نیچے سونا، چاندی، ہیرے جواہرات۔ انہوں نے کہا میں نے تو آپ سے ہیرے جواہرات نہیں مانگے۔ تو اس قوم نے کہا تم ویسے کیوں آئے ہو ہماری طرف؟ ہم تو یہی جانتے ہیں کہ جب بھی تم کسی جگہ جاتے ہو تو کسی کو لوٹنے یا مارنے جاتے ہو۔ تو بادشاہ نے کہا ایسی بات نہیں، میں تم لوگوں کی مدد کے لیے آیا ہوں، میں تمہارا بادشاہ ہوں، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس کا حل کروں۔ تو اس قوم نے کہا ہماری اگر مدد کرنا ہی چاہتے ہو تو اس یاجوج ماجوج سے، یعنی کہ یہ جو دو بھائی ہیں یاجوج اور ماجوج، ان کی اولادوں سے ہمیں نجات دلا دو تاکہ ہم ان سے محفوظ رہ سکیں اور یہ ہماری کھانے پینے کی اشیاء کو نہ کھا سکیں۔ ہمارا جو تم کھانا پینا ہے جو ہم نے آج تمہارے سامنے پیش کیا ہے، یہی سونا چاندی ہمارا کھانا پینا ہے، کیونکہ ہمیں کھانے کو اور کچھ نہیں ملتا۔ اسکندر ذوالقرنین حیدر بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تم لوگوں کی مدد کروں گا، لیکن تم لوگ بھی میری مدد کرو۔ انہوں نے کہا میں جو کچھ کہوں ویسے کرو۔ حضرت اسکندر ذوالقرنین حیدر نے سیسا پگھلا کے سیسے کی ایک دیوار بنوائی ان پہاڑوں کے بیچ، اور سیسا پگھلا کے اس دیوار کے اندر ڈلوا دیا، اور پھر دعا کی کہ یا اللہ قیامت تک اس دیوار کو نہ گرانا۔ اسی لیے اس دیوار کے اندر یاجوج اور ماجوج قید ہیں، اور اللہ کے حکم کے بغیر وہ قیامت تک نہیں نکل سکتے۔ ان کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام وہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ قیامت کے روز جو ہے وہ بچہ دیوار چاٹ رہا ہوگا، کیونکہ وہ روزانہ کہا جاتا ہے کہ دیوار چاٹتے ہیں،
اور جب دیوار تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کل آ کے دوبارہ سے یہیں سے چاٹ کے اس دیوار کو ختم کر دیں گے، مگر وہ جب اگلے دن روز آتے ہیں تو دیکھتے ہیں دیوار واپس بڑی ہو چکی ہے حضرت اسکندر ذوالقرنین حیدر کی دعا کی وجہ سے۔ تو قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ ان کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام وہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہوگا یوں کہ وہ شام تک دیوار چاٹتے رہیں گے، جب دیوار تھوڑی سی رہ جائے گی تو وہ بچہ باقی سب ہٹ جائیں گے، وہ بچہ چاٹ رہا ہوگا تو ان کا جو سردار ہے وہ کہے گا انشاءاللہ آ جاؤ کل دوبارہ یہیں سے اس دیوار کو چاٹیں گے۔ بس وہ اللہ کا نام لینا، انشاءاللہ کہنا ان کا، وہ دیوار وہیں رک جائے گی، اور اگلے روز جس وقت وہ آئیں گے تو وہ دیوار وہیں رکی ہوگی، اور وہیں سے اس کو چاٹ کے اس دیوار کو ختم کریں گے اور دنیا میں پھیل جائیں گے اور دنیا کو چٹ پٹ کر جائیں گے۔ تب قیامت کا ظہور ہوگا، تب قیامت قریب ہوگی۔ تو یہ تھی یاجوج اور ماجوج کی کہانی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔